السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد بلال لغاری۔ تو آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ایگری سلوشن کے نام سے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ٹاپک ہے گندم کی فصل میں زنک کی کمی کے حوالے سے۔ آیا کہ گندم کی فصل میں زنک ڈالنی چاہیے اور کتنی ڈالنی چاہیے، تو اس کے حوالے سے آج تفصیلی بات کریں گے آپ سے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنے کسان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی زمین کا تجزیہ کروائیں، ٹیسٹ کروائیں۔ آج کل لیبارٹریز موجود ہیں، ڈی جی خان میں ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی لیبارٹری ہے، ملتان میں بھی ہے، تقریباً اس طرح سے ہر ڈسٹرکٹ میں شاید اویلیبل ہے۔ اور باقی یہ جو سونا ڈی اے پی یا اینگرو والے، یہ بھی زمین کا مفت تجزیہ کرتے ہیں، جو ان کے منسلک ڈیلر ہیں۔ تو وہاں ان کے پاس جائیں تو ان سے اپنی زمین کا تجزیہ کروائیں، ٹیسٹ کروائیں۔ وہ آپ کو بتا دیں گے کون سی آپ کی زمین میں کس چیز کی، کون سے ایلیمنٹ کی اس میں کمی ہے۔ اگر زنک کی کمی ہے تو وہ کتنی ہے اور کتنی ڈالنی چاہیے۔ جب اس کا تجزیہ ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کی مقدار کتنی ڈالنی چاہیے۔ عموماً دیکھا گیا ہے ہمارے پاکستان کی زمینوں میں کافی زنک کی کمی پائی گئی ہے۔ زنک کی ہماری زمینوں میں تقریباً 90% تک کمی پائی گئی ہے۔ تو اس کا ظاہر سی بات ہے کہ اگر 90% ہماری زمینوں میں اس کی کمی ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ زنک کا کتنا استعمال ہم کرتے ہیں یا کتنا کرنا چاہیے۔ تو آج ہم گندم کے حوالے سے۔ تو اس طرح سے اگر آپ لوگوں نے ٹیسٹ نہیں کروایا، تجزیہ نہیں کروایا، تو پھر اس کی علامات پہ آ جاتے ہیں۔ علامات اس طرح سے ہوتی ہیں کہ جو گندم کا پودا ہے وہ اس پہ بھورے رنگ کے دھبے پڑ جائیں گے اور وہاں سے گل جائیں گے آہستہ آہستہ، اور اس طرح سے گول دانوں کی شکل میں مختلف جگہ پہ ہوتے ہیں۔ جس طرح سے یہ رسٹ لگتی ہے نا، تو اسی طرز کے یہ تو تھوڑا سا ریڈ کلر کی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سے پیلے کلر کے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس کے دھبے ہو جائیں گے۔ تو اس سے ایسا بھی ہوگا کہ جو اس کا پتا ہے وہ اس طرح سے نیچے بھی ہو سکتا ہے، ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، باقی پودا اوپر جا رہا ہے، کچھ پودے اس طرح سے کمزور ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس کی اس کی علامات ہیں۔ دیکھیں میرے کسان بھائی، اگر یہ علامات ہمیں پتہ چل گئے ہیں کہ بھئی ہمارے کھیت کو زنک کی کمی ہے، تو آپ دیکھیں کہ جب ہم گندم کاشت کرتے ہیں، اس کے 22 دن کے بعد اس کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اس کا جھاڑ کا بننا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہم تعین کرتے ہیں کہ اس کی پیداوار اتنی ہوگی۔ اگر اس میں زنک کی کمی پائی گئی تو آپ بہتر جان سکتے ہیں کہ جتنا دن ہمیں نہیں پتہ چلے گا، دوسرے پانی تک اگر ہمیں نہیں پتہ چلا کہ زنک بھئی ہم نے ڈالنا تھا یا زنک کی کمی ہو گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک بچہ ہے، میں آپ کو ایسے مثال دیتا ہوں کہ اگر اس کو ہر قسم کی کیلشیم، آئرن، ہر چیز کی اگر ہم اس کو وٹامن اس کے پورے ہیں تو وہ بیمار بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس میں زنک کی، کیلشیم کی، آئرن کی کمی ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا اور اس کو اٹھانے میں ٹائم لگ جائے گا۔ اسی طرح سے ہمارا پودا بھی ایک پلانٹ ہے، وہ بھی اس کے بھی گروتھ ریٹ ہے۔ تو گروتھ ریٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تقریباً 60 دن تک ہوتی ہے، جو اس کا جھاڑ کا ہے۔ تو اگر ہم اس میں 15-20 دن اس میں ضائع کر گئے تو اس کے بعد جب اس کی گروتھ آہستہ آہستہ پھر سے اسٹیبل ہوگی تو اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ اس سے ہمارے بھائیوں کو، کسان بھائیوں کو، خاص طور پہ اپنے چھوٹے کسان بھائیوں کو، تو اس کو کافی ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا۔ اس سے پیداوار کمی ہو سکتی ہے۔ تو اس لہذا جب ہم اس سٹیج پہ پہنچیں گے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی اس کو زنک کی کمی ہے، تو پھر ہم بھاگے بھاگے بازار میں جائیں گے کہ کون سی زنک لیں یا کس نام سے لیں۔ تو میں آج آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ فلاں کمپنی کی لیں، فلاں کی نہ لیں۔ تو اس سے ہمارے جو آنریبل کمپنیز نمائندگان ہیں یا دکانداران ہیں یا ڈیلر صاحبان ہیں،
تو وہ جو ہے نا ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ ایک پروڈکٹ کا نام کیوں لیتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی فارمولیشن بتا دیتا ہوں۔ 33% زنک بھی آتا ہے لیکن وہ بہت کم ہو گیا ہے، تو اس کے بعد 27 تھا، اب 21 تھا۔ آج کل چیلیٹڈ زنک جو آ رہی ہے وہ 10% میں ہے، تو اس میں جو زنک ہے وہ تو 6-7% ہوتی ہے، باقی اس میں 2 3 4 اور ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو وہ بھی جو ہے نا اجزاء صغیرہ میں آتے ہیں، وہ بھی فصل کے لیے ایک خوراک ہے۔ تو عموماً جو ہم دیکھی جاتی ہے، اگر 33 کلو والا ہے تو وہ 3 کلو کافی ہے، اگر 27 یا 21 والا ہے تو پھر 6 کلو کافی ہے۔ تو اگر آپ چیلیٹڈ زنک ڈالیں تو وہ اس کی بھی 6 کلو جو ہے نا فی ایکڑ کافی ہے، لہذا 6 کلو جو ہے نا وہ بھی چیلیٹڈ زنک بھی ہم ڈال سکتے ہیں۔ آج کل تقریباً ہر کمپنیز کے پاس جو ہے نا کیمیکل والی جتنی کمپنیز ہیں ان کے پاس تقریباً 6 کلو میں دستیاب ہے، 21 بھی دستیاب ہے، 33 بھی دستیاب ہے، 27 کلو بھی دستیاب ہے۔ اب وہ اچھی کمپنی اور اچھی ڈیلر کا جو آپ کو اعتماد ہو تو آپ وہاں سے لے کے اپنی جو ہے نا فصل میں ڈال سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ کتنا ڈالنا چاہیے، اور میں وہ آپ کو بتا دوں کہ اگر 33% والا آپ کو جس طرح سے پہلے سے روٹین بتائی ہے، 33% والا وہ تو 3 کلو بھی کافی ہے، اگر 27 اور 21 میں ہے تو 6 کلو، نہیں تو اگر 10% چیلیٹڈ زنک بھی ہے تو اس کو بھی آپ 6 کلو، 6 کلو، 4 کلو یہ بھی آپ فی ایکڑ ڈال سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کچھ ماہرین نے جو ہے نا اور کاشتکاران نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ہم ایک سال کے لیے ایک فصل کے لیے اکٹھا ڈال دیں تو وہ ہے 25 کلو کا، وہ 25 کلو کا اگر آپ اس میں ڈال دیتے ہیں تو وہ کم از کم 2 سال تک اس کو نہیں ڈالنا پڑتا۔ لیکن میں اس کے اگینسٹ بھی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو مشورہ اس کا کم دوں گا، کیونکہ کچھ فصلیں ہیں وہ جس طرح سے چاول ہو گیا، دھان ہو گیا، 10 کلو تک بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا اگر کپاس ہو گئی تو وہ 4-5 کلو کافی ہیں۔ تو اس سے اگر کسی چیز کی زیادتی ہو جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہے، لہٰذا آپ فصل در فصل اس کو ڈالتے رہیں تو وہ مناسب ہے۔ تو اگر آپ کا پودے بہت کمزور ہو گئے ہیں تو اس طرح سے مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو چھٹا کر دیں، یوریا کے ساتھ اس کو ساتھ ملا سکتے ہیں، پہلے دوسرے پانی پہ اس کو ڈال سکتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو اوپر نہیں ڈالنا چاہتے، کھاد میں نہیں مکس کرنا چاہتے، ایسے بھی نہیں چھٹا کرنا چاہتے تو آپ اس کو فلڈ بھی کر سکتے ہیں، پانی میں اس کو گھول کر ڈال کر تو آپ اس کو فلڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ بالکل اس کے فوری اثر چاہتے ہیں تو آپ 500 گرام 33 والا زنک، 33% والا زنک، 27 والا زنک، تو فیصد والا زنک جو ہے نا آپ 500 گرام اونلی آدھا کلو اس کو پانی میں ڈال کے اس کو حل کر کے آپ اس کو فی ایکڑ سپرے کر سکتے ہیں، فی ایکڑ اس کو سپرے کرتے ہیں۔ لیکن اس کے 15 دن کے بعد آپ نے دوبارہ اس کا سپرے کرنا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ جو ہے نا ایک تو آپ نے فلڈ کیا اس کے اثر بن جائے گا، اور دوسرا آپ نے اوپر سے جو سپرے کیا اس کا خوراک کا عمل تیز ہو جائے گا، لہٰذا اس کے جو پیداوار میں کمی ہوگی وہ آپ اس کو بچا لیں گے، اور زیادہ دن اسٹیبل ہونے میں، اس کو تیاری میں، اس کی جو ہے نا روٹین میں بحال ہونے میں بڑا ٹائم نہیں لگے گا، پودے کو پلانٹ جلدی جو ہے نا وہ اپنی کام پہ جاری ہو جائے گا، اپنی خوراک پہ عمل کو تیز کر دے گا، لہٰذا اس سے آپ کی پیداوار بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ جو آپ کو ماشاءاللہ پسند ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو آپ سبسکرپشن کے بٹن پہ سبسکرائب کر دیں ہمیں اور شیئر کر دیں، تاکہ جو ہے نا آپ کو ہماری جو ویڈیو ہے وہ ملتی رہیں۔ لیکن جعفر ایگرو ٹریڈر کی طرف سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ان کے پاس یہ موجود ہے کوزی کے نام سے، یہ چیلیٹڈ زنک ہے اور یہ 4 کلو میں دستیاب ہے۔ ماشاءاللہ اس کا بھی اچھا رزلٹ ہے۔ پچھلے سال ہمارے کسان بھائیوں نے اس کو استعمال کیا تھا، تو ہماری جعفر ایگرو ٹریڈر کی جو شاپ ہے نور احمد والی میں، ہم اس کا ضرور بتائیں گے کہ اس کو آپ چیلیٹڈ زنک کو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ ہمارے پاس اویلیبل ہے آپ کسان بھائیوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، یہ ایک اچھی چیز ہے، تو اور بھی اچھی چیزیں لے کے آئیں گے۔ آپ اس کو یوریا کے ساتھ ملا سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو فصل میں زنک کی کمی ہے وہ پوری ہو سکے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔